میں کس مذہب میں پھنس گئی ہوں؟ مسلمانوں کی سوچ بہت تنگ ہے۔ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، اپنے سب فیصلے خود کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کیا تم لوگوں نے میری زندگی کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے؟ کبھی مولوی کہتے ہیں سر پہ دوپٹہ لو، تو کبھی ماں باپ کہتے ہیں گھر سے باہر نہیں جانا۔ دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے اور ہم لڑکیوں کو اسلام نے قیدی بنا رکھا ہے۔ فاطمہ اپنا زہرہ گل رہی تھی، امی بس مجھے ڈانس کلاس میں جانا ہے، مجھے ڈانسر بننا ہے۔ ماں غصے سے بولی، فاطمہ کچھ شرم کرو، کیسی بکواس کرتی ہو تم؟ امی دیکھو، میں سب عورتوں کی طرح بھینس بن کر نہیں جی سکتی، بھینس بن کر نہیں جی سکتی۔ مجھے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، اپنا ایک نام بنانا ہے، اپنی پہچان بنانی ہے۔ میں یہ حجاب اور برقع پہن کر جہالت میں نہیں جینا چاہتی۔ دیکھو ٹک ٹاک پر کتنی لڑکیاں مشہور ہو گئی ہیں، کتنی بڑی بڑی سٹار بن گئی ہیں، مارننگ شوز میں ان کے انٹرویوز آتے ہیں۔ بس میں اسلام کی زنجیر کو توڑنا چاہتی ہوں۔ ماں بس آپ ابا سے بات کرو، میں کل سے جاب بھی کٹ کر رہی ہوں اور ڈانس کلاس بھی۔ ابا پیسے نہیں دیتے تو نہ دیں، میں خود کو اب سنبھال سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد سے مغرب کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ماں نے کہا، فاطمہ موبائل کو چھوڑ دے اور سر پہ دوپٹہ لو۔ فاطمہ نے ٹک ٹاک اوپن کی ہوئی، گانا ویڈیوز دیکھ رہی، کوئی پرواہ نہیں اذان ہو رہی ہے یا نہیں۔ وہ اسلام کے دائرے میں خود کو قید سمجھ رہی تھی۔ دیکھو بڑی بڑی ٹی وی سٹارز کتنا پیسہ کماتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، لوگ ترستے ہیں ان سے ایک تصویر بنانے کے لیے۔ فاطمہ بولتی چلی جا رہی تھی۔ ماں نے بہت سمجھایا لیکن شاید وہ بغاوت پر اتر آئی تھی۔ اب 5 وقت نماز ادا کرتی ہو نہ، تو بتاؤ اللہ نے کیا دیا ہے آپ کو؟ یہ ٹوٹا ہوا گھر؟ اور نہ جی جہالت کے، ارے ٹوٹی ہوئی سائیکل رکھی ہوئی ہے، کہو نئے کپڑے لے دو تو تم لوگوں کے رونے ختم نہیں ہوتے۔ دہاڑی نہیں لگی ابا کی تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، میں تم لوگوں کو کامیاب ہو کر بتاؤں گی۔ ماں غصے سے بولی، فاطمہ میری بچی تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کفریہ الفاظ بول رہی ہو؟ اللہ سے ڈرو اور شکر ادا کرو۔ لیکن فاطمہ کچھ سنتی تو پھر نہ۔ بس ابا سے کہو میں کل سے جاب پہ جا رہی ہوں، میری دوست بھی جاتی ہے، ایک پراپرٹی ڈیلر ہے، اس کے آفس میں مجھے 30,000 میں جاب مل رہی ہے۔ 30,000 ابا 3 مہینے میں کماتے ہیں۔ باپ عشاء کے وقت گھر آیا، فاطمہ اپنے کمرے میں تھی۔ ماں بہت اداس بیٹھی تھی۔ ابا پاس آئے، کیا ہوا؟ اداس سی ہو آج؟ ماں بولی، فاطمہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، کیا کیا بولتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی۔ وہ نوکری کرنا چاہتی ہے، میں چاہتی ہوں آپ ضد چھوڑ دیں، اسے نوکری پہ جانے دیں، تب تک کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر اس کو بیاہ دیتے ہیں۔ اکاؤنٹنٹ کیا تھا؟ فاطمہ نے بابا پیار سے بولے، اللہ کی بندی وہ زمانے کو نہیں جانتی، اسے خبر ہی نہیں ہے زمانے کی تلخیاں ہوتی کیا ہیں۔ میں باپ ہوں اس کا، اس سے پہلے ایک مرد ہوں اور میں اچھے سے جانتا ہوں اپنے معاشرے کو۔ وہ جو خواب دیکھتی ہے اس کا راستہ صرف فنا ہے، وہ ابھی بچی ہے، نہ سمجھ ہے۔ ماں ضد کرتے ہوئے بولی، آپ بس اسے جانے دو، کرنے دو نوکری، شاید ہماری سختی اسے اذیت پہنچا رہی ہے۔ ماں نے صبح کہا، جاؤ فاطمہ نوکری کر لو، لیکن ہماری عزت کا خیال رکھنا میری بچی۔ فاطمہ مسکرانے لگی، آپ سوچ بدلو، یہ عزت کا خیال رکھنا، میں جاب کرنے جا رہی ہوں، کوئی گناہ نہیں۔ وہ خود کو آزاد کرنا چاہتی تھی، اور پھر اللہ وہی عطا کرتا ہے جیسی ہماری نیت ہوتی ہے، جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ بہت خوش تھی اس جہالت سے نکلی ہوئی۔ آفس پہنچی، باس نے بہت احترام سے ویلکم کیا۔ آج پہلا دن تھا، آفس میں تھکن بھرا رہا تھا۔ گھر آئی آنکھوں میں ایک چمک تھی، کچھ کر دکھانے کا جذبہ تھا۔ ماں نے پوچھا، کھانا لگاؤں؟ بیٹی ماں کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، نہیں امی، میں باس کے ساتھ ڈنر کر کے آئی ہوں۔ پہلا دن تھا اس لیے انہوں نے ٹریٹ دی۔ دن گزرنے لگے، وہ آزادی کے نام پہ اڑنے لگی۔ پہلی تنخواہ 35,000 روپے آئی، جو اس کے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ نیا موبائل لیا، کچھ ضرورت کی چیزیں لیں، باس کے ساتھ اچھے ریلیشن بن گئے۔ باپ نے کافی رشتے دکھائے لیکن فاطمہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کہنے لگی، اگر میرے ساتھ زبردستی کی تو میں بتا رہی ہوں پولیس کے پاس چلی جاؤں گی۔ بوڑھا باپ حیران تھا، فاطمہ یہ کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ تو فاطمہ
فاطمہ بولی ابا بس میں کہہ دیا نا اپنی مرضی سے شادی کروں گی، آپ کو اگر بوجھ لگتی ہوں تو آپ کا گھر چھوڑ جاتی ہوں اور مجھے جہالت والی باتیں نہ سنایا کریں، گھر بسانا عزت شوہر جب مجھے کوئی اچھا لگا میں کر لوں گی شادی، باپ کا دل چاہا اس کی گردن کاٹ دوں، کیسی بد زبان ہو گئی ہے۔ باپ نے ایک تھپڑ مار دیا، اتنی بڑی ہو گئی ہو کر اپنے باپ کے سامنے زبان لڑاتی ہو۔ فاطمہ نے باپ کو دھکا دیا، گھر سے باہر چلی گئی، بھاڑ میں جاؤ تم لوگ۔ باپ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، جاتے ہوئے باپ نے آواز دی بیٹی جس راستے پہ چل رہی ہو نا بہت پچھتاؤ گی، تمہارا باپ ہوں نا، میرے دل کی دھڑکن ہو تم، اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تم کو، لیکن ایک بات یاد رکھنا وقت بدلے گا، گھڑی کی ٹک ٹک کرتی سوئی آگے بڑھے گی، میں مر جاؤں گا، قبر میں پڑا تمہارا باپ تمہاری بے بسی دیکھے گا۔ فاطمہ بیٹی یاد رکھنا تم مجھے پکارو گی ضرور، لیکن تب وقت گزر چکا ہوگا۔ فاطمہ مسکرانے لگی، بس ہو گیا لیکچر۔ ماں نے آواز دی فاطمہ بیٹی رک جا، کہاں جا رہی ہو؟ گھر سے چلی گئی۔ ماں آوازیں دیتی رہی، باپ شاید بیٹی کا یوں نافرمان ہونا مارنے لگا۔ یا اللہ وہ نہیں جانتی اسلام ہی سب سے پاک اور محفوظ دیوار ہے، مذہب ہے وہ بربادی کی طرف چل دی ہے، اس پر رحم فرما میرے اللہ۔ فاطمہ نے باس کو کال کی، سر آپ کہاں ہیں؟ باس پیار سے بولا میں تو گھر ہوں۔ کیا ہوا؟ سر میں گھر چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ بولا اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سر حیران تھے، ایسا کیوں؟ بھلا خیریت تو ہے نا سر؟ آپ آ جائیں بس۔ باس آیا، کار میں بیٹھی بہت غصے میں تھی۔ ارے کیا ہوا ہے؟ کہاں جاؤ گی اب؟ ایسا تھوڑی نہ گھر سے آتے ہیں۔ سر آپ مجھے رینٹ کے روم میں چھوڑ دیں، کہیں فاطمہ خوبصورت تھی۔ باس نے ہمدردی سے کہا ایسا کرو میرا گیسٹ ہاؤس خالی ہے، وہاں رہو، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شکریہ سر، آپ کے احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ بوڑھا باپ بیٹی کے دکھ سے بستر پر پڑ گیا اور پھر ایک دن دنیا سے ہی چل بسا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فاطمہ اپنے باس نوید کے ساتھ کافی آگے بڑھ چکی تھی، آفس سے پرسنل فیصلے بھی مل کر کرنے لگے، وہ دونوں آہستہ آہستہ جسم تک پہنچ گئے۔ فاطمہ کو اپنی ہمدردی کے آئینے میں اتار کر اس کے ساتھ ہوس پوری کرنے لگا، سر نوید میں چاہتی ہوں میں ڈانسر بنوں، مجھے ماڈل بننے کا بہت شوق ہے۔ نوید مسکرا کر بولا تم پریشان نہ ہو، میں ہوں نا، جو دل چاہے کرنا۔ فاطمہ کو پیسے کی کوئی کمی نہ تھی، نوید نے پیسوں کی عیاشی دی تھی، اسے پراپرٹی کی سب ڈیل وہ دونوں ایک ساتھ کرتے۔ فاطمہ نوید پہ بہت یقین کرتی تھی، نوید تم نہ ہوتے تو میں شاید کافی مشکل وقت گزارتی۔ نوید دوست آفس آیا، یار بڑی مست لڑکی رکھی ہوئی ہے تم نے آفس میں۔ نوید مسکرایا، شرم کر شرم۔ دوست کہنے لگا کیا شادی کرنے کا ارادہ ہے؟ نوید کہکا لگا کر ہنسا، اس سے شادی؟ حد ہو گئی ہے یار۔ اچھا سنو یار میری بھی دوسری کرواؤ اس سے۔ نوید آہستہ سے بولا، صبر رکھو صبر۔ خود کو آزاد سمجھتی تھی، ماڈرن جینز پہننا، سر پہ دوپٹہ نہیں، آنکھوں میں حیا نہیں، ہر اجنبی کے ساتھ بیٹھنا اسلام سے بغاوت۔ فاطمہ کی دوست نے اس سے کہا، فاطمہ تم بہت غلط راہ پہ ہو، سنبھل جاؤ۔ فاطمہ اپنا دامن داغدار کر چکی تھی۔ پھر ایک دن اچانک پولیس والے ان کے آفس آ گئے، نوید کو پکڑ لیا، فاطمہ کو بھی گرفتار کر لیا۔ نوید غصے سے بولا کیوں گرفتار کر رہے ہو؟ پولیس والا بولا تم نے امریکہ کی ایک پارٹی ہے، ان کے پلاٹ 2 نمبری میں بیچے ہیں جن کی قیمت 2 کروڑ روپے ہے۔ نوید کو پولیس اسٹیشن لے گئے، فاطمہ کو بھی گرفتار کر لیا تھا۔ فاطمہ نوید سے کہنے لگی سر پلیز مجھے اس مصیبت سے نکالیں۔ نوید نے دلاسا دیا تم فکر نہ کرو میں کچھ کرتا ہوں، تھانے دار آیا ہوں، بھائی کب دے گا پیسے؟ نوید نے انسپکٹر کو آنکھ سے اشارہ کیا، آہستہ سے بولا میں آپ کو 50 لاکھ روپے دوں گا، آپ یہ سارا کیس اس لڑکی پہ ڈال دو بس۔ پولیس والا مسکرایا، ہم کو رشوت دیتے ہوئے؟ نوید آہستہ سے بولا سر دیکھیں نا کچھ ہو تو۔ انسپکٹر بولا 50 لاکھ لے لیے تو کچھ بھی کروں گا، بے فکر ہو جا۔ اب نوید کو رہا کر دیا۔ فاطمہ پیار سے بولی سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نوید خاموشی سے پاس سے گزر گیا۔ پولیس والا بولا تیرا یار دھوکہ دے گیا تم کو، کیس تیار کیا، 2 کروڑ فاطمہ پہ ڈال دیے۔ وقت نے کایا پلٹی تھی، عدالت میں کیس گیا تو سارے ثبوت فاطمہ کے خلاف تھے۔ وہ بے بسی میں جج سے مخاطب ہوئی، سر یہ سب جھوٹ ہے لیکن عدالت ثبوت پہ چلتی ہے۔ نوید رنگ بدل گیا، ہاں اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، یہ لڑکی اپنے ماں باپ
کی سگی نہیں بنی تھی، میری کیا بنتی؟ سر پلیز اس کو کڑی سے کڑی سزا دیں اور میرا پیسہ واپس لے کر دیں۔ فاطمہ بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ نوید سر خدا کا خوف کریں، آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ 5 سال بامشقت کی قید سنائی گئی۔ فاطمہ رونے لگی۔ جج صاحب میں بے قصور ہوں، لاوارث کی طرح جیل منتقل کر دی گئی۔ دال اور سوکھی روٹی سامنے پڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ کہاں آ گئی؟ میں کچھ دن گزرے، امریکہ والا شخص جس کی پراپرٹی نوید نے 2 نمبری میں بیچ کر الزام فاطمہ پہ لگا دیا تھا، پاکستان واپس آیا۔ جیل پہنچا۔ جیلر صاحب کون سی وہ چھوکری ہے جس میں اتنی ہمت میرے پلاٹ بیچ دیے؟ جیلر سر جھکا کر چودھری صاحب آ جائیں، آپ کو ملواتا ہوں۔ فاطمہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھی تھی۔ وہ شخص چودھری اقبال پاس آیا۔ یہ ہے وہ لڑکی، تو بڑی خوبصورت، مجھے نہیں لگتا یہ ایسا کام کر سکتی ہے۔ جیلر بولا، چودھری صاحب اس کو پھنسایا گیا ہے، صرف ہم سب جانتے ہیں۔ اقبال مسکرانے لگا، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں۔ فاطمہ سے مخاطب ہو کر بولا، دیکھ میں تم کو یہاں سے نکلوا سکتا ہوں، اگر تم میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو تو کیا ہوگا؟ میں تم کو آزاد کر دوں گا، اس کالی کوٹری سے نکال لوں گا، میری بات مان لو تو۔ فاطمہ بس جیل سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی، کہیں نہ کہیں اسے ٹھوکر لگ چکی تھی۔ فاطمہ کا ساتھ دینے والا تھا ہی کون؟ میں تم کو آزاد کر دوں گا، اس کالی کوٹری سے نکال لوں گا، میری بات مان لو تو۔ فاطمہ بس جیل سے کسی طرح نکلنا چاہتی تھی، کہیں نہ کہیں اسے ٹھوکر لگ چکی تھی۔ فاطمہ کا دینے والا تھا ہی کون؟ ماں باپ کو تو وہ ٹھکرا آئی تھی، کیا کرتی، کہاں جاتی؟ اسلام سے بغاوت کر چکی تھی، اسے آزادی چاہیے تھی، لیکن قیدی بن گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی عورت صرف تب تک عورت ہے جب تک وہ باحیا با پردہ ہے۔ جیسے ہی اسلام کا دائرہ پار کیا، وہ عورت سے صرف ایک گوشت کا لوتھڑا رہ جاتی ہے جسے وقت گزاری کے لیے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اقبال سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی، بڑی بڑی مونچھ رکھی ہوئی فاطمہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ پولیس والے کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اقبال ہلکا سا مسکرایا، گڈ، جیلر صاحب میڈم کو باہر نکالیں۔ وہ دونوں کمرے میں بیٹھے تھے۔ اقبال بولا، فاطمہ میں جانتا ہوں کہ تم بے قصور ہو، نوید نے تم کو پھنسایا ہے، میں کیا پولیس والے بھی جانتے ہیں، جج صاحب بھی جانتے ہیں۔ فاطمہ پہ ایک سے بڑھ کر ایک پردہ کھل رہا تھا۔ اقبال کا لہجہ کچھ سخت ہوا، اصل بات پہ آتے ہیں، میں اسٹیج شو کا پروڈیوسر بھی ہوں، جیسے نرگس اور اس طرح کی ڈانسر مجرا کرتی ہیں، تم خوش شکل ہو، ہر اسٹیج شو پہ لوگوں کے سامنے تم کو ناچنا ہوگا، بڑی قیمت ادا کروں گا، لوگوں کا دل بہلانا ہوگا۔ ایک چیک پہ 20 لاکھ روپے سامنے رکھا، فیصلہ تمہارا ہے، 5 سال جیل میں سڑنا ہے، پھر میں نہیں چھوڑوں گا تم کو، یا پھر یہ رنگین زندگی جب میرا 2 کروڑ پورا ہو جائے تم آزاد ہو۔ ایک طرف قید خانہ تھا، ایک طرف میں کھانا، سوکھی روٹی، کالی شامیں، طرح طرح کے کھانے، رنگین شام۔ اس نے ڈیل سائن کر لی۔ اقبال ہنسنے لگا، مجھے یقین تھا، چلیں میرے ساتھ جیلر صاحب، آپ کے 10 لاکھ آپ کو مل جائیں گے، اس کیس کو ختم کر دو کسی طرح۔ فاطمہ کار میں بیٹھی، ایک عالی شان گھر، لیکن وہ گھر نہیں، جہنم تھا، جس میں قدم رکھتے ہی اس کی دنیا بدل گئی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، وہاں بہت سی لڑکیاں تھیں، مرد تھے، جیسے وہ کوٹھا ہو۔ اقبال بولا، یہ ہے ثنا میڈم، یہ تم کو ناچنا سکھا دیں گی۔ ثنا فاطمہ کی طرف دیکھنے لگی، واہ کیا خوبصورت مال آیا ہے۔ اقبال بولا، اس کو ٹریننگ دو، میں 2 دن کے بعد آؤں گا، بہت بڑا شو ہونے جا رہا ہے یہاں، اس کو ناچنا ہے۔ فاطمہ خاموش تھی۔ ثنا بولی، تم کس شریف گھر کی بیٹی لگتی ہو، ہم خود پہ ترس نہیں آتا کیا؟ ہائے میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، تم اس گندگی کی زینت بننا چاہتی ہو۔ فاطمہ کیا بتاتی، گھر سے نکلی تھی زمانے سے لڑنے، زمانے نے خاک بنا کر رکھ دیا۔ جاتے ہوئے اقبال نے اشارہ کیا، بھاگنے کی یا کوئی بھی ہوشیاری کی کوشش کی تو قتل کر دی جاؤ گی، سمجھی فاطمہ؟ نرم بستر پر بیٹھی تھی کہ ثنا ہاتھ میں گھنگرو لیے آ گئی، پہنو اسے۔ پاؤں میں گھنگرو باندھے، ان کی چھنکار چھن چھن کرتے ہوئے چلنے لگی۔ رات بھر اسے سکھاتی رہی، 2 دن میں اسے قابل کر دیا گیا کہ وہ لوگوں کا دل بہلا سکتی تھی۔
बुखार हो चुका था, थकन थी, लोगों का हजूम था। वहाँ लड़कियों का मेरा देखने के लिए बूढ़े जवान सब आए थे। इसकी एंट्री हुई, नाचने लगी। 30 मिनट तक नाचती रही। देखने वाले इंजॉय कर रहे थे। आज वो कंजरी बनकर खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी, क्योंकि इसने देखा एक पोस्टर पे इसके नाम के साथ कंजरी लिखा हुआ था। हाय, इसे इसकी आज़ादी ने कंजरी बना डाला। आंखों में छुपाए आंसू, नाच रही थी। अब कदम बोझल होने लगे थे। बुखार से जिस्म टूटने लगा था। इसका डांस ख़त्म हुए कमरे में गई, बेड पे एक लाश की तरह गिर गई। सना पास आई। अच्छा डांस किया है तुमने। ओह, बुखार है तुमको? चलो कोई बात नहीं, पैनाडोल लो, ठीक हो जाओगी। सना की तरफ देखकर बोली, मेरे घुंघरू खोल दो। सना ने सुर्ख आंखों में एक क़यामत देखी। फातिमा, रात को तुम्हें एक शादी पे जाना है। किसी चौधरी की मेहंदी पे कंजरी बनकर नाचना है। काफ़ी पैसा मिलेगा वहाँ। वहाँ से शायद 2 लाख तुम भी कमा लोगी। फातिमा आहिस्ता से बोली, मुझ में हिम्मत नहीं है। सना कहकल गाकर हंसी, हिम्मत तो तुम में बहुत है डियर। फातिमा, सुना है तुम में इतनी हिम्मत है कि अपने बाप को धक्का देकर आई थी। इतनी हिम्मत है कि अपने बॉस के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखे। इतनी हिम्मत है कि किसी मर्द को अपनी रातें दे दी। सुना है कि तुम टिकटॉक स्टार बनना चाहती थी। नाच कर तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसमें तो पैसा भी बहुत है। फातिमा सना की तरफ देखने लगी, तुम कैसे जानती हो ये सब बातें? सना ने फिर कहका लगाया, नवीद कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं है, इकबाल का पार्टनर है। वो दोनों कोठा चलाते हैं, धंधा करते हैं। वो भोली भाली लड़कियों को झांसा देकर फंसा लेते हैं, कभी फेसबुक की मोहब्बत से तो कभी रॉन्ग नंबर से, कभी निगाहें मिलाकर, कभी किसी चौराहे पे। ये भेड़िए हमदर्द बनकर मारते हैं। यहाँ हर इंसान जालिम है। पुलिस वाले क्या, जज वकील सब इस कोठे पर आकर अपनी रातें रंगीन करते हैं। सना रोते हुए बोली, मैं 5 साल गुजर गए हैं इस जहन्नुम में। मैं बाप पर्दा लड़की चंद दिन की मोहब्बत में मारी गई। बस यूं कह लो मैं किसी की बातों में बहक गई थी और बर्बाद हो गई। ये मर्द बहुत मोहब्बत से बात करके बहुत नफ़रत से बर्बाद करते हैं। चलो हिम्मत करो, तुम इन जल्लाद लोगों को नहीं जानती हो। तुम इनकार करोगी ये तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। वापस आ गई तो मैं तुमको मालिश कर दूंगी। अब कुछ समझ रही थी फातिमा, जो भी हुआ एक अजाब सा हुआ है। इकबाल आया, फातिमा चलो टाइम हो गया है, 11 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। वहाँ पहुंची, शादी वाले घर इन नौजवान लड़के पास आकर बैठे, नाजेबा अल्फाज बोलने लगे। कोई इसकी आंखों की बात करता, कोई इसके होंठों की, जैसे बाजार से खरीदा हुआ कोई खिलौना हो। खूबसूरत तो थी लेकिन भटक गई थी। रंगीन महफिल में जैसे ही गाना बजाना शुरू हुआ, शराब की बोतलें खुल गई। इकबाल बोला, तुम परेशान ना होना, बस नाचते रहना। 30 लाख की डील है इन लोगों के साथ। मोबाइल के कैमरे ऑन हुए, कुछ लड़के लाइव इसका नाच चलाने लगे। दर्द भरे कदम नाचने लगे। बुखार, थकन, कौन समझे ये दर्द भला। शौक अपने थे, बगावत का फैसला भी अपना था, इस्लाम को तंग सोच कहना भी इसका था, डांसर बनने की जिद भी इसकी थी, बाप को जाहिल कहना भी इसका था, फिर दहलीज पार करना भी इसका फैसला था। वो नाच रही थी, लड़के शराब पीकर नाजेबा हरकतें करने लगे। दिल घबरा रहा था कि कोई रास्ता, कोई सफ़र अब ना था। हर सांस जहन्नुम, हर धड़कन क़यामत थी। 3 बज गए थे, अब हिम्मत ख़त्म होने लगी। चाहा अब कुर्सी पर बैठ जाए। एक लड़का हाथ में बंदूक पकड़े पास आया। नाच कंजरी नाच, 30 लाख रुपए दिए हैं। हाय रे माशरे की ये बेहिसी, और अल्लाह बेशक सब कुछ देख रहा है। फातिमा इकबाल के पास आई, सर मैं थक गई हूँ, अब दूसरी लड़की को बोलो डांस करे। इकबाल बोला, वो लोग कह रहे हैं 5 गानों पे डांस कर दो बस। फातिमा बोली, मैं नहीं डांस करती। अब पास खड़ा वो लड़का शराब के नशे में था। फातिमा के मुंह पे थप्पड़ मारा, नाच वरना गोली मार दूंगा। गंदी गालियाँ देने लगा। थप्पड़ इतने ज़ोर का था कि सफ़ेद चेहरे पे उंगलियों के निशान नज़र आने लगे। आंखों से बेबसी के आंसू बहने लगे। शो ख़त्म हुआ, कार में बेहोशी की मानिंद गिर गई। सामने बैग नोटों से भरा पड़ा था। लाखों रुपए पास थी लेकिन घुटन थी। घर आई, सना ने पकड़कर बिस्तर पे लटाया। इकबाल बोला, इसको दर्द का इंजेक्शन दे देना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये सना ने चेहरे पे हाथ रखा।
فاطمہ میری طرف دیکھو۔ فاطمہ خاموش تھی۔ ثنا بولی فاطمہ یہ فیصلہ تمہارا تھا، اب جیسا بھی برداشت کرو، میں تمہارے پاؤں پہ مالش کر دیتی ہوں۔ گود میں پاؤں رکھے سو گئی، نیند میں ماں کو آواز دینے لگی، کبھی ماں کو آواز دیتی، کبھی بابا کو۔ یہ دنیا بہت ظالم ہے، خدا کی قسم یہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ دوسری صبح اٹھی، ثنا کے پاس جا کر بیٹھی۔ ثنا بہت جلد پیسے پورے ہو جائیں گے، میں پھر یہاں سے چلی جاؤں گی، اپنی امی کے پاس نئی زندگی شروع کروں گی، اللہ کو یاد کروں گی، نماز ادا کروں گی، میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں گی، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں گی۔ وہ شاید اب سمجھ گئی تھی یہ رنگین دنیا صرف دھوکہ ہے، صرف فریب ہے، اسلام سے بغاوت صرف بربادی ہے، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ثنا بولی فاطمہ اب بھول جاؤ سب کچھ، تم نے جس دن یہاں سے جانا چاہا یہ لوگ تم کو مار دیں گے، اور یہی سچ ہے۔ کل وہ جو لڑکی جھگڑا کر رہی تھی اقبال کے ساتھ، اسے ان لوگوں کے تیزاب کے ڈرم میں پھینک دیا ہے، درندے لوگ ہیں یہ۔ فاطمہ کا جسم کانپنے لگا۔ آج اسے مجرا کرتے ہوئے 7 ماہ گزر گئے تھے۔ پھر ایک دن بھیانک موڑ آیا۔ ایک دن ایک ہوٹل میں کسی لڑکے کی برتھ ڈے پہ ناچ رہی تھی، گانے بج رہے تھے، اس کے قدم تیزی سے ناچ رہے تھے۔ ایک لڑکا اٹھا، پاس آیا اور کہنے لگا بے لباس ہو کر ناچ۔ فاطمہ غصے سے بولی کیا بکواس کر رہے ہو؟ وہ سب نوجوان لڑکے شراب پی رہے تھے۔ اقبال سے کہنے لگے 5 لاکھ دیں گے اس کو بولو بے لباس ہو کر ناچے۔ فاطمہ انکار کرتی رہی، اور جب رات کا 1 بجا سارے زمانہ سو رہا تھا، ایک گولی کی آواز گونجی، اس کے سینے سے پار ہو گئی۔ شراب کے نشے میں گولی چل گئی، فاطمہ زمین پہ گر گئی، سب ڈر گئے۔ اقبال کہکا لگا کر ہنسا چلو کمینی سے جان چھٹی، پیسے لیے بھاگ نکلا۔ سب دوست بھی بھاگ گئے، وہ خون سے لت پت فرش پہ پڑی تھی، سب بھاگ گئے۔ اتنے میں ہوٹل انتظامیہ پہنچ گئے، جلدی سے فاطمہ کو ہسپتال منتقل کیا۔ اب بھلا اقبال کے ساتھ ملے ہوئے پولیس والے کیسے اس کے خلاف بول سکتے تھے؟ آخر سب ملے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ہسپتال منتقل کر کے لاوارث کی طرح چھوڑ دیا، وہ موت سے لڑ رہی تھی۔ کوئی ڈاکٹر بھی سرجری کرنے کے لیے تیار نہ تھا، گولی لگی تھی، پولیس کیس تھا، شاید مرنے کے قریب تھی۔ ڈاکٹر سمر آیا، نوجوان لڑکا تھا۔ کون ہے یہ لڑکی؟ دوسرا ڈاکٹر بولا گولی لگی ہے، میں جانتا ہوں اسے کنجری ہے، مجرا کرتی ہے۔ ڈاکٹر سمر بولا جو بھی ہے آخر انسان ہے، کیسے لوگ ہو آپ؟ ڈاکٹر بولا مرنے دے اس بے حیا لڑکی کو، معاشرے میں فحاشی پھیلا رہی تھی۔ ڈاکٹر سمر اپنی ذمہ داری پہ سرجری کرنے لگا۔ سب نے منع کیا، پولیس کیس ہے، لیکن سمر چہرے پہ سنت رسول، 5 وقت کا نمازی، خوف خدا رکھنے والا انسان تھا۔ سرجری ہوئی، سب کہنے لگے ڈاکٹر سمر تم نے اپنے سر مصیبت کیوں ڈال لی؟ ڈاکٹر سمر خاموش تھا۔ ظہر کی نماز ادا کی، دعا مانگنے لگا، اللہ پاک اس لڑکی کی مدد فرما، اسے شفا عطا فرما، وہ جیسی بھی ہے، جو بھی ہے تیرا ہے اور اس کا معاملہ ہے، بس اللہ اس کی تو مدد فرما، اس پہ اپنی رحمت برسا۔ ڈاکٹر سمر اپنی جیب سے سارا خرچ کر رہے تھے۔ اقبال نوید سے بولا میں امریکہ جانے لگا ہوں، کچھ مہینے تک واپس آ جاؤں گا، وہ مر گئی ہوئی تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ نوید بولا ثنا ہمارے خلاف بغاوت کر رہی ہے۔ اقبال بولا اس کو آزاد کر دو، بخش دو اسے۔ فاطمہ بے ہوشی میں خواب دیکھ رہی تھی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھی کوئی نعت پڑھ رہی تھی، روح کو سکون مل رہا تھا، آنکھ کھلی، چہرے پہ ایک اسمائل تھی، وہ زندہ تھی۔ ڈاکٹر سمر نے بہت بڑا رزق لیا تھا، اس کی سرجری والا۔ فاطمہ رونے لگی، اے اللہ مجھے سچا ایمان نصیب فرما، میں معافی مانگتی ہوں، میں تم کو تیرے محبوب کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے میرے گناہوں کی معافی دے دے۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں ہر لڑکی شہزادی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی راستہ سچ ہے، حق ہے۔ میں بھٹک گئی تھی، میں نے اسلام سے بغاوت کر کے کنجری کا نام حاصل کیا، جبکہ میرا نام پاکیزہ ہے، فاطمہ ہے۔ کیسے کیسے کانٹوں پہ چل آئی ہوں، کاش میں با پردہ با حیا رہتی، کاش میں ٹک ٹاک اور مارننگ شو
ملحوظ دیکھ کر نہ بہکتی۔ وہ رو رہی تھی، اتنے میں ڈاکٹر سمر آ گیا۔ ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ، اللہ نے آپ کو زندگی عطا کی، آپ اب پھر سے ڈانس کر سکیں گی، مجرا کر سکیں گی۔ ڈاکٹر سمر کے یہ الفاظ سن کر فاطمہ کا کلیجہ پھٹ گیا۔ روتے ہوئے بولی، میں اب ناچنا نہیں چاہتی سر، مجھے اسلام کی باپردہ بیٹی بننا ہے۔ اب کافی بہتر تھی فاطمہ۔ ڈاکٹر سمر مسکرایا، مجھے آپ کے بارے سب کچھ ڈاکٹر نوشاد صاحب نے بتایا ہے۔ آپ اتنی خوبصورت ہیں، میں دعا کرتا ہوں آپ سیدھے راستے پہ آ جائیں۔ فاطمہ روتے ہوئے بولی، میں اللہ پاک کے حضور سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر سمر رات کو اکیلے بیٹھا تھا، دل میں خیال آیا، اگر میں فاطمہ کو ہمسفر بنا لوں اور وہ میری ہمسفر بن کر واپس اسلام میں لوٹ آئے تو شاید کل قیامت کے دن میری بخشش ہو جائے، اور بے شک اللہ نے سب کچھ بہتر لکھا ہوا ہمارے لیے۔ فاطمہ ہسپتال سے جانے لگی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر جانا چاہتی تھی۔ سمر بولا، فاطمہ کیا مجھ سے نکاح کرو گی؟ فاطمہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا، مجھ سے نکاح؟ ڈاکٹر صاحب میں ہی کیوں؟ سمر بولا، شاید اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ دونوں میں بات چیت ہوئی۔ فاطمہ روتے ہوئے بولی، لیکن مجھے پہلے اپنے امی ابو سے ملنا ہے۔ وہ گاؤں پہنچی، 5 سال گزر گئے تھے۔ اپنے گھر کے سامنے پہنچی، گھر ٹوٹ چکا تھا، گھر میں بینسیں بندھی ہوئی تھی، دروازہ بھی نہیں تھا۔ دل تڑپنے لگا، پوچھنے پہ پتہ چلا فاطمہ کے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں۔ اب ہم سائے یہاں اپنے جانور باندھتے ہیں۔ کمرے میں داخل ہوئی، درد بھرا منظر، برتن و چارپائیاں سب کچھ دھول جمی ہوئی، چیخ چیخ کر رونے لگی۔ میں نے خود جلایا اپنے ہاتھوں سے، میرا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ امی ابو کی قبر پہ جا کر بہت روئی۔ سمر نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، حوصلہ دیا، اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ فاطمہ اور سمر نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد فاطمہ مکمل بدل گئی، باحجاب، باپردہ، 5 وقت نماز، تلاوت قرآن پاک، 2 بار عمرہ بھی کر لیا۔ فخر کرتی ہے کہ مسلمان ہوں اور سیدھے راستے پہ ہوں۔ فارس کو پڑھنے والی ہر شہزادی اپنے دلوں پہ لکھ لے، اسلام کے دائرے سے باہر نکلو گی تو کنجری کہلاؤ گی۔ فاطمہ کی زندگی آپ سب کے سامنے ہے، اور یاد رکھنا، معجزہ ہر بار نہیں ہوتا، ڈاکٹر سمر ہر بار نہیں ملتا۔ میں فارس اس معاشرے کے مرد کو نہیں بدل سکتا، لیکن اس معاشرے کی ہر شہزادی کو آئینے کا دوسرا رخ ضرور دکھا سکتا ہوں۔ ان پڑھ جاہل نہ سمجھ فارس آپ سب سے اتباع کہے گا، جتنا ہو سکتا ہے زمانے کی سرد ہوا سے بچ کر رہو، نہ گھر سے بھاگ کر شادی کرو، نہ ٹک ٹاک کی سٹار بنو، نہ گھروں میں جھگڑے کرو، نہ ماں باپ کو دھوکہ دو، نہ ڈیٹ کرو، نہ طلاق لو، نہ گھر برباد کرو۔ ایک غلط قدم کنجری تک کا سفر کروا سکتا ہے۔ میرے معاشرے کے مرد کو اللہ جانے عورت سنبھل جائے تو فارس کا مقصد کلم مکمل ہو جائے۔